وصلی علی رسول الکریم۔ میری عزیز ترین بہنوں، ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگ آ گئی ہیں۔ اب میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے سوالات ہیں یا جو کچھ باتیں ہیں وہ تمام باتیں یوٹیوب پر بھی آ رہی ہیں۔ تو فی الحال میں اب آغاز کرتا ہوں۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو جانوروں وغیرہ میں نہیں ہے۔ اس کا نام ہے ضمیر۔ اس کا نام ہے ضمیر، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، نیچر کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کا نیچر کیا ہے، اور جانوروں کا نیچر کیا ہے، اس پر میں کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ اس کو ہم اپنی حس بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ہم شعور بھی کہتے ہیں، یا انگلش میں ہم اس کو سینس کہتے ہیں۔ اب یہی شعور اور یہی فطرت جب گندی عادتوں میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مثال دی تھی میں نے کہ جیسے کہ چھپکلی کھا لینا، یہ کرنا، یہ ایک عادت بن جاتی ہے چائنیز وغیرہ کے بھی۔ تو وہ جب گندی عادتوں میں پڑ جاتا ہے، اس میں ملوث ہو کر وہ منافقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی نیچر جو ہماری نیچر ہے، یوں سمجھ لیجیے جیسے صحابہ کرام کی ایک نیچر تھی، انتہائی پاکیزہ نیچر تھی، اور اب 1400 سال کے بعد وہی انسان کی وہی نیچر ہے، لیکن ماحول میں اور گندی عادتوں میں پڑنے کے بعد وہ منافقت میں تبدیل ہو گئی۔ اور منافقت اتنی پھیل جاتی ہے، کبھی کبھی تو منافقت عملی ہوتی ہے، اور کبھی پھر وہ اعتقادی بن جاتی ہے۔ منافقت اعتقادی کہ میں نے پچھلے ہفتے مثال دے دی تھی کہ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اسرائیلی حضرات ہے۔ ان کے اندر سے وہ ضمیر مر جاتا ہے، اور پھر ان کو بالکل روبوٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے انسانی لاشوں کے لوتھڑے رکھ دیے جائیں، انسانی ماؤں کو، حاملاؤں کو سامنے رکھ کر قتل کر دیا جائے، ان کا ضمیر جو ہے مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ منافقت اعتقادی کہلاتی ہے۔ اور اس کی سب سے پہلے مثال میں نے دی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قریظہ والوں نے، بنو قنیقہ والوں نے، ان لوگوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تمام کام کیے تھے۔ ایسی درندگی ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پچھلی باتیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں جو ابھی اوپر پڑھی گئی ہیں، دونوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک تو مثال دی جا رہی ہے وہی اسرائیلی منافقت، جس کو ہم منافقت اعتقادی کہتے ہیں، اور ایک اگلی مثال جو دی جا رہی ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر چسپاں ہوتی ہے، یعنی منافقت عملی، اور جس میں الحمدللہ ہم لوگ اتنا ملوث ہیں کہ 1 کروڑ میں سمجھ لیجئے شاید 1-2 ایسے ہوں گے جو منافقت میں نہ مبتلا ہوں۔ تو پہلی مثال جو ہے، اب آپ لوگ غور سے دیکھیے، پہلی مثال میں یہ لفظ کہا گیا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی وقتی طور پر ان کے سامنے روشنی آتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور اس اندھیرے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بالکل جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں کرتے پھرتے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگے چلیں یا نہ چلیں۔ جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، گویا وہ منافق اعتقادی بن جاتے ہیں، یعنی جس کی میں بار بار مثال بتا رہا ہوں، اسرائیل، یہودی وغیرہ ہے۔ اور پھر وہ کفر کے اندھیرے میں اور اس کے گڑھے میں گر جاتے ہیں، اور ایک طریقے سے درندے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے او کصیب من السماء، او مانے یا دوسری مثال دی جا رہی ہے۔ یہ مثال ہم لوگوں کی ہے، یعنی آج کے 14ویں صدی کے کہہ لیجئے 14ویں صدی کے 100 میں سے 99% تو یہ مثال ہم سب پہ چسپاں ہوتی ہے۔ 1-2 ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، شاید وہ رہ جائیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے، من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، کہ برسات کی اندھیری رات ہے۔ اب بالکل برسات کی اندھیری رات ہے، آپ گھر میں نہیں، جنگل ونگل میں، بجلی کڑک رہی ہے، تھوڑی سی کبھی کبھی بجلی کی کڑک کی روشنی سی ہوتی ہے، تو چلنے لگتے ہیں، اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بالکل یہی ہے، یعنی اگر کچھ دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، یا کبھی کبھی دل میں ایمان کی روشنی جو ہے جاگتی ہے،
تو دل چاہتا ہے یار ایک دو لیکچر سن لو، یار چلو فیس بک پہ 24 گھنٹے کے اندر ہم ہزاروں گانے، ہزاروں فلمی چیزیں اور ہزاروں چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، چلو ایک دو کسی کی ہم تقریر بھی سن لیں یا قرآن کا ترجمہ ہم سیکھ لیں، تو کبھی کبھی روشنی ہوتی ہے یا کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہاں نہ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی مذبذب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ منافق عملی والے بن جاتے ہیں، جس کی مثال یقیناً آپ لوگ سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ بالکل سامنے ہے۔ اب کوئی لڑکی آگے پڑھے، آگے جو ہے بہت اہم دعوت آ رہی ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ چلیے یا ایھا الناس سے پڑھیے، دعوت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے، الناس کا لفظ کہا، یا ایھا المومنون نہیں کہا، بلکہ ناس کا لفظ کہا، تمام انسان کو جو بھی اس ارض پر اس دنیا میں آئے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس انسان کے اندر ایک سینس ہے، ایک شعور ہے، ایک فطرت ہے، ضمیر ہے، اس کو اگر وہ صحیح انداز سے استعمال کرے گا تو وہ اشرف المخلوقات بن جائے گا، اور اگر اس کو صحیح انداز سے استعمال نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے ماحول میں اور ان عادتوں میں پڑے گا تو پھر وہ منافق تک نہیں رہتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر انسان بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اسفل سافلین سورہ 3 میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، ابھی تک تو ہدایات اور یہ انسان کی تینوں قسمیں بتائی گئی تھی، مومن، کافر، منافق، 20 آیات ہو گئی۔ آپ کے ہندوستانی پاکستانی قرآن میں رکوع بتایا گیا ہوگا، کون سا؟ دوسرا رکوع۔ اب یہاں سے اہم ترین سبجیکٹ، اہم ترین موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اس کے اس سینس کو جھنجھوڑ رہا ہے، للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے انسان، یا ایھا الناس، انسان صرف اور صرف میری ہدایت پر عمل کرو، اعبدو یعنی میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اور بھائی کوئی کہہ دے کہ ہم کیوں آپ کی عبادت کریں، تو آگے بتا رہے ہیں کہ ذرا اپنی عقل تو استعمال کرو، اپنی فطرت، اپنی سینس کو یوز کرو، اسی سینس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو اور دیکھو کہ میں ہوں کون۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز تو توحید ہے نا، کہ یہ تو پہچانو کہ میں کون ہوں، میں کیوں دعوت دے رہا ہوں عبادت کرو۔ میں تمہارا رب ہوں، ربکم الذی خلقکم، کیسا رب ہوں میں؟ خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میں تمہارا رب ہی نہیں ہوں، تمہارا خالق بھی ہوں، اس کائنات کا خالق بھی ہوں۔ اور سوچو، میں نے تمہیں نہیں بلکہ تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے یہی معاملہ ختم نہیں کیا، کیا کیا چیزیں بنائی ہیں تمہارے لیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تمہارے لیے آسمان کو چھت جیسا بنایا۔ چھت جیسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے نزدیک وہ چھت ہی ہے، حالانکہ سائنسداں تو کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ اور زمین کو فرش جیسا بنایا، ظاہر ہے اگر یہ زمین جو ہے بالکل روئی جیسی ہوتی تو اندر دھس جاتے، اس میں تھوڑی سی نرمی بھی ہے، تھوڑی سی سختی بھی ہے، کشش ثقل نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے، ہوا میں اڑتے پھرتے۔ تو زمین کو فرش بنایا، پھر یہی نہیں کیا، ہمارے اوپر احسان کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے ایسے پانی برسایا کہ اس سے جو ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اس سے پھل، روزی، یہ دانے اور یہ کھانا پینا جو ہے یہ خود زمین سے نکل کے آیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو یہ سب میں نے تمہیں بنایا اور تمہارے لیے اس دنیا کی تمام چیزیں بنائی، تو پھر کیا میں حقدار نہیں ہوں کہ میں عبادت کروں، میری عبادت کی جائے، یعنی میری بات مانی جائے، میری ہدایت کو مانا جائے۔ تو اب یہ عبادت، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو۔ میری بہنوں بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سمجھیے گا جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے نہیں لگے۔ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت
ہے کیا؟ کیا یہ پوجا پاٹ یہی عبادت ہے نا کہ ہم جیسے پوجا پاٹ کی جاتی ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں، یہی عبادت ہے؟ آپ سچی سچی ایمانداری سے بتائیے، آپ سے اگر میں سوال کروں کسی بھی لڑکی سے یا آپ کے آس پاس جتنے بیٹھی ہوئی ہیں ان سے سوال کروں کہ بھیا یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی دعوت دی ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، تو کیا ہے؟ تو 99% کیا جواب دیں گی آپ لوگ؟ یہی تو جواب دیں گی نا کہ ہاں بھائی اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، اور قرآن کو مانو، اور اللہ نے جو بتایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے لیے روزہ رکھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں آپ لوگ بتائیں گی نہیں بتائیں گی؟ بتائیں گی نا؟ یہی بتائیں گی۔ اب میں آپ لوگ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں عبادت کی، خاص طور سے وہ لڑکیاں جو امتحان کے لیے تیار ہیں، بلکہ سبھی کو ہونا چاہیے۔ عبادت یہ پوجا پاٹ یہ سب نہیں ہے، عبادت ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا یا دنیا والوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا ہو یا خود دکھلایا ہو، تو وہ ہے عبادت۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ہاں یہ جو ہے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، وغیرہ وغیرہ، تسبیح پڑھنا، یہ بھی عبادت ہے اور بہت اچھی عبادت ہے، لیکن یہ کمپلیٹ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا نصفن، اے لوگوں آدھی عبادت کرو۔ جب ہم سے کہا جاتا بھائی یہ تو بڑی اللہ والی لڑکی ہے، تو یقین جانیے 99.5% یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو روزے بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، سر پہ دوپٹہ بھی لیے وہ کرتی رہتی ہے، تسبیح لیے رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ عابدہ زاہدہ ہے۔ میرے بہنوں، عبادت کا جو دوسرا مفہوم ہے اہم ترین، یعنی عبادت کمپلیٹ کب ہوتی ہے، وہ دوسرا پارٹ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے تبسم باخی، اگر آپ کسی بہن، کسی سہیلی، ماں باپ یا بھائی بہن یا کسی کے سامنے مسکرا کے، ہنس کے جواب دے دیں، مسکرا دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی عبادت۔ جی غور کیجئے، عبادت یہ بھی ہے، غور کیجئے گا میری بہنوں، کہ اگر گھر کی چیزیں یا جوتے وغیرہ بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں تو انہیں ترتیب سے لگا دیا جائے۔ یہ تو آپ کہیں گے یہ کیا مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ تو ہمارے ماں باپ ہی ہمیں وہ ڈانٹتے رہتے ہیں، اوپر سے آپ اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں۔ گھر کے چھوٹی موٹی چیزیں خود آپ یا آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، ساس سسر، نند بھاوج، یا اور کسی کو کہیں ایسا کہ ٹھوکر لگ جائے، کیوں؟ حدیث شریف میں آتا، بخاری کی حدیث ہے، اماطۃ الاذی، یعنی کسی اگر سڑک پر بھی کوئی چیز کانٹے دار یا کوئی چیز ہو، کوئی ٹھوکر نہ کھائے، اس کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ہے عبادت۔ ایک حدیث کا باقاعدہ اسی یعنی یہی مفہوم ہے۔ عبادت میری بہنوں یہ بھی ہے، آپ لوگ تو شاید مذاق اڑائیں یہاں سے، کہ اگر آپ کو کھانا بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ بیٹی ہیں یا گھر کی بہو ہیں، نند ہیں، ساس ہیں، کچھ ہیں، کہ کھانا آپ بڑھیا وہ ہیں، آپ کے پاس بہت سارے نوکر بھی ہیں، تو آپ کھانا بنوا رہی ہیں یا خود بنا رہی ہیں، ذمہ داری دی گئی، تو آپ کسی میں نمک کم ڈالیں یا زیادہ ڈالیں، مرچ کس کو پسند ہے کس کو کم پسند ہے، تو آپ یعنی دوسروں کی لذت کے لیے ان کے مزاج کا کھانا بنائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ عام طور پر یہ تو مشہور ہے یہ شوہر کے لیے، جی نہیں، شوہر کے لیے نہیں ہے، گھر کے ہر فرد کے لیے، کیونکہ آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اس میں چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کے لیے۔ اور میری بہنوں اسی طرح یہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ لوگ ہنسیے گا نہیں، جو میں اہم ترین باتیں بتا رہا ہوں، کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، اس کو کھلائے۔ آج کل اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن اس کو چھٹی دے کر ہوٹل لے جائے یا ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھلائے شوہر۔ اب میرے کہنے پر آپ لوگ شوہر سے لڑیے گا نہیں، بلکہ بہت ہی حکمت عملی سے یہ عبادتوں کو سمجھیے میری بہن۔ عبادتیں صرف روزہ نماز یہ نہیں ہے، میں جو گھریلو باتیں بتا رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں، حدیثوں کے ٹکڑے اور حدیثوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ عبادت یہ بھی ہے میری بہن
کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور منہ سے ہمارے پیاز کی یا کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے، تو کیا عبادت ہے؟ ہم اچھی طریقے سے برش کر کے کسی مجلس میں بیٹھے، ہم پرفیوم لگا کر بیٹھے، عطر لگا کر بیٹھے، گویا کہ برش کرنا جو ہے چھوٹی سی بات ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ برش کرنا عبادت ہے، آپ لوگ کہیں گے ہاں یہ تو سوسائٹی کا ایک ماحول کا معاملہ ہے۔ نہیں، مسواک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ یہاں تک تھا کہ شاید فرض نہ ہو جائے، اس زمانے میں مسواک ہوتی تھی۔ آپ برش کرنا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، عبادت یہ بھی ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہی ہے، کوئی لڑکی ساتھی ہے، اسکول میں ہے یا گھر میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ٹی وی یا موبائل کی آواز ہم دھیمی کر لیں تاکہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ کبھی غور کیا ہم نے اس بات کا؟ ہم اپنی آواز بھی ہلکی کر لیں۔ میری بہنوں، عبادت یہ بھی ہے، ذرا غور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اور اپنے گھر کے آس پاس جو لابی ہے، پڑوس کے زینے ہیں، ان کے سامنے کی راہدری ہے، اس کو صاف رکھیں اور صاف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی ساس، ہماری کوئی نند، ہمارا سسر، ہماری بھاوج یا کوئی مہمان، اس کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو جائیں یا گر جائیں، ارے یہ تو پڑوس نے چھلکے پھینک رکھے ہیں، پڑوس نے جو ہے یہ گندگی کر رکھی ہے، اور ہم غیبت تو کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی صفائی کر دیں۔ کیوں؟ یہ بھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں، باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے حدیثیں نکالی ہیں، لیکن میں تفصیل اس کے باقاعدہ تخریج نہیں بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ پڑوس سے خود بھی خوش رہیں اور پڑوس کو بھی خوش رکھیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، اتنا بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ وہ ہو گیا تھا کہ پڑوس کو شاید میراث میں بھی حصہ نہ ملے، اتنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا واللہ ما فی مومن، یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ کون؟ کہنے جس سے اس کو خوش نہ ہو، پڑوس کو اذیت یا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے عبادت ہے۔ عبادت یہ بھی ہے، کسی کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی، اندھیرے میں نیند آتی ہے، یا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہی ہیں، ارے میرا تو امتحان ہے۔ جی نہیں، اس کی خاطر بجلی بند کر دیجئے کیونکہ اس کو سونا ہے۔ اب کون ہے؟ یہ سب نہ دیکھیے کہ میری بھاوج ہے، میری نند ہے، میرا باپ ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، بند کر دیجئے، آپ چاہے باہر آ کر پڑھیں، یہ عبادت ہے۔ اب دوسرا جو اس کا فریق ہوگا، اس کو بھی عبادت کرنی ہے، وہ کہے گا کہ آپ کھول لیجئے۔ اگر سب لوگ عبادت کریں، عبادت میری بہنوں غور کریں، اب میں ہر چیز کو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ عبادت یہ بھی ہے، دھیان سے سنیے، کہ آپ نے فریج سے بوتل نکالی اور پانی پی لیا، اٹھا کے ویسے رکھ دیا۔ جی نہیں، اب دوسروں کے لیے بوتل بھر کر رکھیے، یہ بھی عبادت ہے۔ میری بہنوں، یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کیا یا آپ کی بہن کا یا آپ کی ساس، نند، بھاوج، کوئی مہمان آ گیا مثال کے طور پر، اور آپ اپنا بیٹھے کوئی کام کر رہی ہیں یا گپے ہانک رہی ہیں، نہیں، آپ بھی کم از کم 1 یا 2 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ کر 2 میٹھے بول بولیے اور اس کو اپنا وقت دیجئے، یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر لکھیں گے۔ میری بہنوں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ پر کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، اور آپ سمجھ بھی گئی ہیں تو آپ ہنس کر ٹال دیجئے، اور اللہ کے لیے یہ نہیں کہ صرف ہنس کے ٹال دیا اور دل کے اندر کینہ رکھ لیا، نہیں، اللہ کے لیے اسی وقت معاف کر دیجئے، دل میں بالکل نہ رکھا جائے۔ میری بہنوں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جگہ دوسروں کو دے دیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کم جگہ پر بیٹھ جائیں، اور یہ بات ہم لوگ کے یہاں ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، لیکن یہ بڑوں کے لیے ہے۔ جی نہیں، چھوٹوں کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی جگہ آؤ بھائی یہاں بیٹھو۔ عبادت اور کیا ہے؟ عبادت یہ بھی ہے، اب غور سے سنیے گا، عبادت یہ بھی ہے کہ بغیر کوئی فنکشن کے، بغیر کوئی شادی بیاہ کے، بغیر عید کے، بغیر کسی تقریب کے، بغیر کسی وجہ کے، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیں۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں پنہا ہوتی ہیں۔ فلانے نے دیا تھا، ہم اس کا بدلہ دیں گے، یا تو یہ ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی مطلب ہے، وہی منافقت والی بات، مطلب ہے تو ہم دیں گے۔ کبھی اپنے ایسے کو بھی دیا جس نے آپ کو تانے تشنے دیوں،
اور آپ نے دل سے معافی کر کے دھڑ سے اس کو گفٹ دے دیا ہو. کر کے دیکھیے آپ, یہ ہے عبادت. آپ بازار گئی, آپ اپنے بھائی بہن بھاوج ساس سسر ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے کچھ گفٹ لائیں, چاہے ہلکا پھلکا سے لائیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں ریال کا, 2 روپے کا لے آئیں تو وہ بھی عبادت کہلائے گی. اب میں یہاں ایک بات ساتھ میں رک جائیے تھوڑا سا, یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ الٹا برائیاں آ جائیں, کیونکہ ہمارا ماحول منافقت سے بھرا ہوا ہے. یوں سمجھ لیجیے جیسے کیچڑ کا ایک پورا ڈرم ہو اور اس کے اندر 2 قطرے ہم نے عطر کے ڈال دیے تو عطر بھی خراب ہو جائے گا. کیوں, کیا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں اس کو الٹا برائی سمجھیں گے. اگر آپ نے کسی کو گفٹ دے دیا تو کیا برائی نکلے گی کہ یا تو ہم ہی کسی وقت میں احسان جتا دیں گے, اس کو نہیں کہیں گے تو اپنی بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے کسی سہیلی سے کہ دیکھو ہم نے تو اس کو گفٹ دیا تھا, وہ پھر بھی ہمیں ایسا کہتی ہے یا کر رہی ہے. تو یا آپ نہیں کہیں گے تو لینے والا جو ہے یا لینے والی وہ آپ سے تو نہیں کہے گی, دوسرے سے کہے گی ہائے اللہ کی ماری نے یہ 10 روپے کا گفٹ دیا, ہم نے تو فلانے دن جو ہے اس کو قیمتی شال دی تھی. ہو گئی غیبت عبادت کی جگہ, اور کیا ہو گیا, برائی ہو گئی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اچھے ہیں, لینے والا بھی دینے والا بھی, تو تیسرے لوگ جو ہیں وہ آپس میں خاموش نہیں رہتے ہیں. شیطان تو چھوڑتا نہیں نا, تیسرے لوگ کیا کریں گے, غیبت شروع کر دیں گے, دکان کھل جائے گی. ارے کیا بات ہے, آج تو فلانی نے فلانے کو یہ ہدیہ دیا ہے, یہ گفٹ دیا. اچھا ہاں, اس کے بھائی کو یا اس کی نند کو وہ فلانی لڑکی پسند آ گئی ہوگی, یا اچھا یہ تو فلانے جو ہیں یہ لڑکے والوں پہ ڈورے ڈال رہے ہیں, ان کے یہاں لڑکی ہے. یہ گارنٹیڈ بات ہے 99%. انڈیا میں, پاکستان میں, سب جگہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ شیطان جو ہے اچھائی کے اندر برائی گھسا دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ کے عبادت کرنی ہے, کیونکہ یہ عبادتیں ہم سے بالکل تلف, عربی میں لفظ آتا تلف یعنی جل گئی, ختم ہو گئی. جب عبادت کا لفظ کہا جائے تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں, ہاں نمازیں پڑھ لو, روزہ رکھ لو, تسبیح کر لو, یہ کر لو. ان کو کوئی عبادت سمجھتا ہی نہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت تھوڑا ہی ہے, یہ تو ایسا ہے کہ سوسائٹی کی چیزیں ہیں اور سوسائٹی میں ہمیں اچھا رہنا چاہیے. اور پھر یہی نہیں, غیبت طعن تشنیع کا دروازہ ایسا کھلتا ہے کہ اور ان عبادتوں کے بدلے ہاں بڑی اللہ والی بنتی ہے یہ تو, یہ ارے اگر اس نے کہا آپ کے درجات بلند ہو گئے اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش بالکل نہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو ہدایت دے گا. اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, آپ کے سمجھ میں آ جائے گی بات. عبادت یہ بھی ہے, یہ بھی سمجھ کر رہا تھا کہ عبادت صرف اللہ رسول کا نام لینا یا یہ کہ نمازیں پڑھنا یہی عبادت نہیں, یہ بھی عبادت ہے. عبادت یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے یہ ہمیں جمع کرنی ہے. جو لوگ اگزام دے رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں, جو کلاس میں ہے, اسکول میں ہے, جب آپ کو 3 گھنٹے کا وقت ملتا ہے اور ایک پیپر ملتا ہے, اس پیپر میں آپ یہ کیا کرتی ہیں, جلدی جلدی پوائنٹ رکھتی ہیں کہ بھائی 1 نمبر کا یہ کوشچن بھی کر لو, 1 نمبر کا یہ بھی کر لو. تو آپ کو 60-70 سالہ زندگی ملی ہے, اس میں بڑی عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں ہی. یہ جو جن کو ہم چھوٹی عبادتیں کہتے ہیں, جو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہے, ان میں یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ ہر وقت ہمیں کرنی چاہیے. میں ہاں یہ بات بتا رہا تھا کہ عبادت تو یہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو, آپ کو چاہے تکلیف بھی ہو رہی ہو تو بھی یہ عبادت ہے. آپ کے یعنی یو پی کا بلکہ دیون کا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ آنکھوں دیکھا میں بتا رہا ہوں. حضرت قاری طیب صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتوی میں رہے, میرے استاد بھی ہیں, ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, بہت ہی مختصر سا واقعہ. انتقال ہو گیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں دارالعلوم کے 2 حصے ہو گئے تھے اور بڑے جھگڑے چل رہے تھے. تو ایک صاحب تھے اظہر صابری, علامہ انور صابری کے بیٹے تھے, اور وہ ایک چھوٹا سا اخبار نکالتے تھے. اس اخبار میں حضرت قاری طیب صاحب کی تھوڑا سا کیا اچھی خاصی برائی کرتے تھے, بلکہ گالیاں والیاں بھی دیتے تھے. تو لوگ شکایت لے کے گئے حضرت قاری طیب صاحب کے پاس اور کہا کہ حضرت فلانے صاحب جو ہیں وہ آپ کو باقاعدہ اخبار میں گالیاں وغیرہ لکھتے ہیں اور ایسا ایسا ہے. تو حضرت قاری طیب صاحب کا جواب سنیے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان کا اخبار کچھ چلتا ولتا بھی ہے, لوگ سنتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ان کا اخبار چلتا نہیں تھا, لیکن جب سے آپ کو برا بھلا کہنے لگے, گالیاں دینے لگے, تو بہت سے لوگ اس کو خریدنے لگے ہیں,
اور ان کو اچھا خاصا فائدہ ہو رہا ہے. جواب سنیے. حضرت قاری طیب صاحب نے فرمایا, یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, کہ بھائی پھر تو مت روکیے انہیں, اس لیے کہ اگر مجھے گالیاں دینے سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے, ان کا اخبار چل رہا ہے, تو کیا حرج ہے؟ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. جی یہ ہے عبادت. اب ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ شیطان ہمارے دل میں ڈالا, ارے وہ تو اللہ والے تھے بھائی, تو کیا ہم شیطان والے ہیں؟ ہمیں بھی تو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادتوں کے یہ جو ہیں اقسام ہیں, یہ اگزامپل ہے. میں کتنی عبادتیں گناؤں؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے میں تقریباً 10-12 عبادتیں تو گنا ہی چکا ہوں. تو اب میں یہیں پر روکتا ہوں. اگر ہم غور کریں تو سچی بات یہ کہ ہر لمحہ عبادت کر سکتے ہیں, اور حدیث سے ثابت ہے, یہ نہیں کوئی میں بدعتی بات بتا رہا ہوں. لیکن ہمیں ان چیزوں کے عبادتوں کا تصور نہیں. آخری حد کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سلیقہ مند ہے, یہ جواب ملتا ہے, یا یہ بڑے اچھے اخلاق رکھتے ہیں. جی نہیں, سلیقہ مندی اور اخلاق کا معاملہ نہیں, یہی عبادت ہے, یہی عبادت ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ دوسری قومیں, انگریز وغیرہ جو ہیں, وعدہ خلاف نہیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں, وہ کیوں ہیں؟ اور برائیاں ہیں ان میں, لیکن یہ جو ہے یہ اچھائیاں ہیں, تو اس کا صلہ انہیں دنیا میں مل جاتا ہے. ہمیں تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا, اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں یعنی ان پر دھیان دیں. اور یاد رہے کہ عبادت آپ لوگ کو پہلے دن سے بتا رکھا ہے کہ حق اللہ والی عبادت جو ہے, وہ تو بہرحال سب کو معلوم ہی ہے کہ بھائی یہ حق اللہ والی عبادت جو ہے وہ ہے ہی ہے. وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں, شیطان ہم سے وہ بھی دوسرے انداز سے کراتا ہے. ارے ٹھہر جاؤ, یہ سدرا ہے, یہ تزئین ہے, یہ اللہ والی ہے, یہ فلانا ہے, بڑے شور شغب کے ساتھ. ہٹو بچو بھائی, اب تو عبادت کرنی ہے, اب تو نماز پڑھنی ہے, اب تو ہمیں لیکچر سننا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں پر احسان کر رہے ہیں ہم. یقین جانیے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کہ گویا کہ بہت بڑا ایسا, ارے ہمیں تو یہ کام کرنا ہے, ہمیں تو یہ لیکچر سننا ہے, ہمیں تو قرآن پڑھنا ہے, ہماری کلاسز ہیں, یا ہمیں تو یہ عبادت کرنی ہے. اس ٹائم میں اگر ہماری ہنڈیاں جل رہی ہے, جل جانے دو بھائی, ہم تو یہ عبادت کر رہے ہیں. نہیں, ہر چیز کو بیلنس رکھنا ضروری ہے, اور ہم پرانی ہدایات کو, عبادت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. جی اب اس کے بعد آگے پڑھیے. وَإِن تم سے کوئی لڑکی, ہیلو صبا آ گئی تو صبا آپ پڑھیں, ورنہ کوئی اور پڑھے. جی خان صاحب, فائل لمس پڑھیے. جی آیت 23. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ, اس سے اوپر آج قرآن سب کا گڑبڑ رہا ہے, آپ لوگ کا یوٹیوب پہ جانا مشکل ہے. اوپر والی آیت پڑھیے. جو جی پڑھنے خالی والی لڑکی ہے وہ پہلے آنا چاہیے نا. جی خالی صاحب, میری آواز آ رہی ہے نا؟ میری آواز آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بس تو میری بات سنیے. چلیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
جزاک اللہ. یہ 3 آیتیں ہیں، بڑی اہم ہیں. اگر غور کریں جتنی نیچرل مائنڈڈ لڑکیاں ہیں سبھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالق ہونے کو، اپنے رب ہونے کو بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ عبادت کرو. اب جو ایک اہم چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے نبوت. یعنی اللہ اپنی ہدایت کس کے ذریعے سے بھیجے گا؟ نبی کے ذریعے سے. اور نبی کیسے لائے گا؟ یعنی وہ میسج لائے گا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، قرآنی ہدایت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب میری تخلیق کاری ہے، یعنی میں نے یہ سب پیدا کیا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا. میری جو یہ دعوت ہے جو نبی کے ذریعے سے تم کو مل رہی ہے، اس ذریعے کو یعنی قرآن میں شک شبہ نہ کر دینا، ورنہ میرا چیلنج ہے کہ ایک ہی صورت اس جیسی لا کر دکھاؤ، اور یہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک و شبہ ہے کہ میں نے جو اپنے بندے یعنی رسول پر یہ چیز نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت ہی لا کے دکھا دو. یعنی اللہ چیلنج کر رہا ہے. اور 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس جیسا میسج، اس جیسی کتاب آئی نہیں، بن ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے شاعر، اگر کسی کی کوئی کتاب ہے یا کسی کا کوئی فلسفہ ہے، نیوٹن کا ہو یا کسی کا بھی ہو، 100 یا 150 سال سے زیادہ نہیں رہتا ہے، اس کی مخالفت ہو جاتی ہے. لیکن 1400 سال ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ فاتو بھی آیا، ایک آیت نہیں بنا سکتے. اس زمانے میں تمام جھگڑے ہوئے لیکن کوئی قرآن کے مقابلے میں نہیں آیا. حالانکہ بہت سے واقعات ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شاعر، قریش مکہ نے بہت سا پیسہ دے کر کہا کہ ایک بنگلہ دیتے ہیں، تم یہاں اس کے مقابلے میں ایک کتاب بنا دو. 6 مہینے بعد گئے تو کتاب کے بجائے ساری چیزیں الجھی پڑی تھی اور بال اس کے الجھے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا بھائی کچھ بنایا؟ کہنے ہاں 6 مہینے میں یہ لفظ بنا ہے کہ الفیل ملفیل لہو خرطوم طویل. میں اس کی اردو بول دیتا ہوں. ہاتھی، ارے ہاتھی کیا ہے، اس کی جو ہے لمبی لمبی سونڈ ہے. تو لوگ، وہی لوگ جنہوں نے پیسے دیے تھے، وہ ہنس پڑے کہ یہ تم قرآن کے مقابلے میں لا رہے ہو. ایسے بے شمار واقعات ہیں تاریخ میں، آپ پڑھیے گا. اور آج بھی ہیں. آج بھی اسرائیل میں ایک پروفیسر نے وہ کیا اور کمپیوٹر پہ قرآن کو ڈال دیا کہ شاید اس میں کوئی غلطی نکلے، 0.0 پوائنٹ ہزارویں پوائنٹ میں بھی نہیں آئے گی. تو کوئی قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی نبی کو کے ذریعے سے دیا گیا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ میری ان ہدایت پر اگر شک شبہ اور ہیل حجت کرتے رہ گیا تھوڑے سے بھی، تو انجام کار کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی. میرے بھیجے ہوئے رسول اور ان کی نبوت اور ان کے میسج یعنی قرآن پر ہرگز ہرگز شک نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبوت کی نعمت ہے. ان کا میسج صرف ہمیں ہی ملا ہے. نبوت میں یا قرآن میں ذرا بھی اگر شک کریں گے تو بربادی بربادی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانی نیچر، فطرت اور ضمیر کے ساتھ انسان کو ایک اور چیز جو عنایت کی ہے، معلوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبوت. نبوت جانوروں میں نہیں آتی ہے کہ کوئی نبی بنا ہو. یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اس کو دی ہے. یہ فرشتوں میں بھی نہیں ہے، یہ اور کسی مخلوق میں نہیں ہے. تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی. ایک تو ہمیں پہلے بتایا تھا، پہلی نعمت جو ہے وہ ہمارا سینس ہے. سینس سے ہم اللہ کو سب کو سمجھ سکتے ہیں. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھی اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف ہدایت دے کر نہیں چھوڑا، بلکہ ان ہدایات کو، ان انسٹرکشن کو اپلائی کیسے کریں اس کا خود انتظام کیا. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان میں ایک نبوت عطا کی. وہ نبی ان ہدایت کو بتلاتا بھی ہے اور اپلائی کر کے انسانوں کو دکھاتا بھی ہے اور سکھلاتا بھی ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے انسان تو وہ انسان ہے کہ اپنے عقل سے ہیل حجت پیدا کر کے، وہ اس کی عادت ہے، وہ ہدایت کے بجائے منافقت میں چلا جاتا ہے. اور یہی منافقت میری بہنوں آہستہ آہستہ بالکل جانور بنا دیتی ہے، جس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ہفتوں سے مثال دے رہا ہوں کہ زندہ جاوید مثال آپ کے سامنے موجود اسرائیل کی، یہودیوں کی ہے. ابھی ہم ویسے نہیں بنے لیکن اس ڈگر پر چل چکے ہیں. منافقت عملی ہم میں آ گئی ہے، جس نے درندگی اور جانور پنے کی اسرائیل نے انتہا کر دی. ایسی مثال قائم کی
کہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ہٹلر اور چنگیز خان جو ہیں وہ تاریخ میں بڑے بد کردار اور بڑے ہی ظالم مانے جاتے تھے، لیکن اب تو یہ حالات ہیں کہ تاریخ جن کو ظالم کہتی ہے اس سے بڑے ظالم یہ اعتقادی منافق جن کو ہم اسرائیل کہتے ہیں وہ ہیں، اور اللہ نہ کرے ہم اسی ڈگر کی طرف چل نکلے ہیں۔ اور اسرائیل کیا، بے شمار لوگ انسان سے جانور بن چکے ہیں، انسان نہیں رہا، اب انسانی ڈھانچہ رہ گیا، انسانیت ختم ہو چکی ہے، فطرت انسانی جو ہے نیچر وہ مردہ ہو چکی ہے، درندگی اور حیوانیت میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ اب انسان کہاں ہے، انسان نما جانور ہے، اس سے گھن آنے لگی ہے۔ اور چھوڑیے تمام باتیں میری بہنوں، اسرائیل کو کیا کہیں، ہم مسلمانوں کا اخلاقی عادتیں کیسی ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شرم آتی ہے؟ شرم بھی نہیں آتی ہے، جبکہ ہمارے پاس کیا ہے، کتاب ہدایت بھی ہے اور نبوت جیسی نعمت بھی ہے، نبی ہے ہمارے پاس، میں بتاؤں گا کہ نبی کا ہم نے کیا حال کر رکھا ہے اور قرآن کا کیا حال کر رکھا ہے، مگر ہم یا تو شک و شبہات میں الجھے رہتے ہیں یا پھر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نیند میں، اللہ کی ہدایت کو نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، اور پھر نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو بغیر سمجھے بوجھے رٹا مار لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ رمضان میں اللہ کی ہدایت کو پڑھ کر خوش ہو لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لی اللہ کی ہدایت، اور نبی قرآن سے کیا کہتے ہیں، دعوی عشق کرتے ہیں، عشق محبت، کہ ہمیں تو نبی سے بھی محبت ہے اور قرآن سے بھی محبت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہم نے عزت کر لی، اسے جزدان میں باندھ کے اوپر رکھ دیا یا بچیوں کے جہیز میں دے دیا بس، یا قسم کھانے کے لیے جو ہے وہ قرآن رہ جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے نہیں ہے، اور نبی سے محبت کرنے میں بھی ہمیں ثواب مل جائے گا، کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی عزت کریں، یا یہ بس سمجھتے ہیں یہی کافی ہے ہمارے نجات کے لیے، یہ ضروری نہیں کہ ان کی ہدایات کو اپلائی کریں۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ بتا دیتا ہوں، ہمارے استادوں نے بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ بادشاہ صاحب کے پاس کھڑے ہیں، اور بادشاہ صاحب کے پاس دن رات آپ یہ کہتے ہیں اے بادشاہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اب بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم صبح سے شام تک ہاتھ جوڑے کھڑے ہو، میں بڑی محبت کرتا ہوں، قرآن سے بھی بڑی عزت کرتا ہوں، چومتا بھی ہوں، چاٹتا بھی ہوں، اور نبی کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہی بادشاہ سے وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ میں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ ذرا ایک گلاس پانی پلا دو۔ وہ کھڑا رہا وہی، پانی نہیں پلایا، حکم نہیں مانا، اور پھر یہی کہتا رہا میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوگا یا تھپڑ مارے گا؟ یہ ہے معاملہ ہمارا، اللہ ہم تیرے رسول سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ نبی کے حکم کو مانتے۔ ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کی جو ضرورت ہے نا، تو وہ ہم پر یعنی ہم نہیں کرتے۔ ایک کام کرتے ہیں، برا نہ مانیے گا میری بہنوں، اپنی مرضی کے آسان سے مسئلے مولانا صاحب سے یا کسی بھی فرقے والوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہے، ارے چھوڑو ان سے نہیں، ان سے پوچھ لو، بھائی وہ لوگ تو ایکسپرٹ ہیں، تو وہ ان لوگ کی ایک الگ الگ رائے ہوتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں جہاں سے ہماری مرضی کا معاملہ نکل آئے وہ ٹھیک ہے، اور کندھے پر کس کو ہوگا، مولانا صاحب کے ہو جائے گا، جہنم میں ہو جائیں گے، ہمیں تو مولانا صاحب نے ایسا بتایا تھا۔ اپنی مرضی کے آسان مسئلے پوچھ لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نا تو مولوی صاحب سے، مولوی صاحب کی گردن نپے گی وہاں، ہم تو یہ کہہ کے ٹوٹ جائیں گے اور کہہ دیں گے بھائی ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہمیں تو نہ عربی آتی ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ مولوی حضرات نے ایسا ہی بتایا تھا، حالانکہ قرآنی ہدایت کا علم یہی اصل علم ہے، اس کو حاصل کرنا آپ سب پر بہت ضروری ہے۔ باقی تمام سبجیکٹ غور سے سنیے، اس سبجیکٹ سے آپ کو جاب تو مل جاتے ہیں، باقی تمام سبجیکٹ کو اسلام میں ہنر کہا گیا ہے، تو اس لیے پکڑ صرف مولوی صاحب کی نہیں ہوگی جناب، آپ کی بھی ہوگی۔ بہت میں نے دیکھا، بہت سنا ہے، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھائی وہ اصل میں امتحانات چل رہے تھے، اصل میں وہ ہمیں بچوں کو پہنچانا تھا، بچوں کو پڑھا، ارے وہ اتنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پوچھے گا تو میں نے جو یہ تمہیں اتنا بڑا میسج بھیجا تھا، اس کو سمجھا ہے، اس کو پڑھا، یہ تو ہمیں آتا ہی نہیں، ہماری زبان میں نہیں تھا اللہ میاں، تو اس کا مطلب اللہ میاں کا قصور ہے، وہ ہندی میں بھی بھیجیں۔ اور میں کہتا ہوں ہندی میں آ جاتا تب بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے، کیونکہ آج کل پڑھائی کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں،
فیس بک پہ اگر قرآن آ جاتا تب بھی اس سے وہ الگ ہو جاتے. آج آپ اس کا مثال دے لیجئے, آپ ایک فنکشن کر لیجئے, فنکشن میں ایک طرف کہا جائے بھائی قرآن پڑھا جائے گا اور قرآن سمجھایا جائے گا, اور دوسری طرف یہ کہہ دیا جائے کہ فنکشن میں جو ہے ڈانس بھی ہوگا, شاہ رخ بھی آ رہے ہیں اور اکشے کمار بھی آ رہے ہیں. بتائیں کس سائڈ جائیں گے لوگ؟ آپ بتائیے. بڈھے یا جو لحاظ میں ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے, لیکن دل ان کا بھی ادھر ہی رہے گا. اب آپ غور کریں, ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ میری بہنوں, ہمارا رہن سہن, غور سے سنیے, رہن سہن کہتے ہیں دین کو. جو فطرت کی جو ہماری ضمیر ہے اس کی آواز پر اٹھتا ہی نہیں, مردہ ہو چکا ہے. ہاں, نفس کی آواز پر اس گندے ماحول میں اٹھتا ہی نہیں ہے, بلکہ دلیلیں لیتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے رسم و رواج میں چلا آ رہا ہے. ہندوستان میں ہمارے باپ دادا کے پرانے ہندوانہ رسم و رواج ہے, اسی کو ہم عبادت بھی سمجھ لیتے ہیں کہ چلو بھائی فلانے پیر کے پاس چلے جائیں اور جا کر ان کے ذریعے سے مانگ لیں. ہم اس کا کیا ہو رہا ہے میری بہن؟ اب میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو, بور نہ ہوئیے گا, کہ جس کا نقصان پوری انسانیت کو ہو رہا ہے, پورے سنسار کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس منافقت کے اندھے گھڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے علاوہ, ایک تو فطرت دی ہے, ضمیر دیا ہے, ایک انتظام کیا ہے جس کو نبوت کہتے ہیں. یہ ہماری فطرت اور عقل کے علاوہ مزید رہنمائی کرتی ہے. در حقیقت یہ نبوت سچی, پاکیزہ اور مخلص یہی ہے. اس خوفناک اندھیروں میں قرآن کی ہدایت ہی ایک روشن راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی خود چل کر دکھاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دعوت دی, دعوت عبادت دی ہے. ہوتا کیا ہے میری بہنوں کہ ہم اس دعوت پر تو عمل نہیں کرتے ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں کہ جو اور چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے لذت آمیز ہو جاتی ہیں اور اس کی طرف ہم لگ جاتے ہیں, چونکہ اس کو تو ہم بڑا ڈرائی سبجیکٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بتایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ اگر یہی تو ہمارا امتحان ہے, اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر اس طرف ہم آئیں گے تو ہمیں دنیا کی لذت بھی ملے گی اور پھر آخرت میں بھی جنات تجری من تحتها الانہار, ان کو جنتیں ملیں گی اور ایسے ایسے کھانے ملیں گے اور ایسی چیزیں ملیں گی کہ وہ پوری یعنی جنت والی زندگی میں لذت ہی لذت لیں گے. جناب والا, بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں, اب آپ کو خلاصہ بتا دوں, ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ہدایت کس کو دی جائے؟ 3 قسم کے انسان ہیں, ایک تو کافر ہی ہیں ابو جہل جیسے, اور ایک مومن ہے, اور ایک جو ہے وہ منافق ہے. منافقت کی جو ہے وہ بھرمار ہے, کیونکہ انسان ہیل حجت کر کے میری ہدایت پر عمل نہیں کرتا ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا خود دعوت دے کر للکار دی ہے کہ عبادت کرو. اور عبادت میں ہم لوگوں نے, جو مولویوں نے یا ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے جو تقسیم کی ہے کہ ہاں عبادت یہ تو عبادت ہے, حق اللہ اور حق العباد کو چھوڑ دیا, وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور ساتھ میں پھر بتایا کہ ایک نعمت اور دے رہا ہوں جسے نبی کہتے ہیں, نبوت کہتے ہیں, اور نبی جو ہے ایک میسج لایا جسے قرآنی ہدایت کہتے ہیں. ان دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا. آپ لوگ کہیں گے کہاں چھوڑا؟ قرآن کو تو ہم اتنا چومتے چاٹتے ہیں, اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں جزدان میں, اور نبی کے لیے تو ہم خوب درود بھی پڑھتے ہیں, مدینہ آنے کی دعوت وہ بھی کرتے ہیں. باقی ہاں ہدایت اگر نبی دے رہے ہیں بھیا وہ ہمارے بس کا نہیں ہے, اور قرآن جو ہے وہ بھی ہمارے بس کا نہیں ہے کہ پڑھ کر سمجھ لیں. تو آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں, ہم یا ہماری سہیلیاں یا ہمارے دوست, ہم اس کی دعوت بھی نہیں دیتے, اور اگر دیں گے تو جہاں جس وقت جس ٹائم پر وہ غلطی کر رہی ہوگی, ایسا مت کرو کیونکہ یہ تو غلط ہے. ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اگر کوئی آپس میں غیبت بھی کر رہا ہے اس وقت یہ نہ کرو, رک جاؤ, غیبت مت کرو. تو یہ تو آپ اپنی بڑائی جتانا چاہ رہے ہیں. نہیں, خود محفل سے ہٹ جائیے, یا اگر آپ میں عقل ہے تو آپ موضوع بدل دیجئے. ڈائریکٹ کسی کو اگر کہیں گی تو اور زیادہ وہ جو ہے وہ سرکش ہو جائے گا, اور شیطان ہی ہم سے کرا دیتا ہے. یہ یاد رکھیے, اپنے آپ کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ڈائریکٹ مت کسی کو ٹوکیے, کیونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. تو لہذا بہت ہی حکمت سے اس دنیا میں یہ جو 60 سالہ زندگی 70 سالہ گزارنی ہے, یہ ہے اصل عبادت.
वजज़ाकुम अल्लाहु खैरा। वस्सलाम वालेकुम। किसी को कोई इसी टॉपिक से कुछ पूछना है तो कोई भी पूछ सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई साहबा भी पूछ सकती है। हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी को अगर कुछ पूछना नहीं पूछना है तो फिर मैं याददाश्त भेज दूंगा, याददाश्त में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं जा सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, जी जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।